السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری سٹوریز، میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو یہ نئی کہانی ہے، یہ بھی مجھ سے ریکویسٹ کی گئی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے آئینہ پوشیدہ دنیا۔ ایک پوشیدہ دنیا کی کہانی۔ اس کی رائٹر ہے زوئی راجپوت۔ تو میں اس کے رائٹر نے جو پیش لفظ لکھا ہوا ہے اس کہانی کے بارے میں آپ کو وہ بھی بتانا ضرور پسند کروں گی، کیونکہ مجھے خود بہت اچھا لگا پڑھ کر۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ضرور پسند آئے گی۔ تو پہلے پڑھتی ہوں پیش لفظ، سنیے۔ یہ کہانی خوف اور دہشت سے بھرپور ہے۔ اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ہاں پر یہ کہانی حقیقی چیزوں پر ہی ضرور بنی ہے۔ وحشت، خوف، محبت اور پراسراریت سے بھرپور کہانی۔ یہ اس مخلوق پر بنی ہے جو در حقیقت تو موجود ہے پر انسانی آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ اس ناول کو لکھنے کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہے۔ یہ کہانی پوشیدہ دنیا سے متعارف کرواتی ہے، ایک ایسی دنیا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ سائی کی بنائی گئی بہت سی چیزیں جو ہم انسانوں سے پوشیدہ ہے، کچھ وہ جن کا ہمیں علم ہے اور کچھ وہ جن کے وجود کے ہونے سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ ان میں سے ایک مخلوق کی کہانی۔ اس کہانی میں معاشرے کی کچھ ایسی رسومات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جو ہمارے اللہ سائی سے کھلی بغاوت کا اعلان ہے۔ امید ہے کہ میں اپنی اس محنت سے لکھی گئی تحریر سے کسی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کو پختہ کر سکوں۔ آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار، زوئی راجپوت۔ تو یہ تھا اس کہانی کا پیش لفظ۔ تو اب میں شروع کر رہی ہوں۔ آئینہ پوشیدہ دنیا پارٹ 1۔ تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ یہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کرے۔ سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2۔ ایک خوبصورت آواز جو کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد حسب معمول وہ وجود تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھا جب اس سے کسی دوسرے وجود کا گمان ہوا۔ وہ شاید آنے والی ہستی سے واقف تھا، تبھی قرآن پاک کو غلاف بند کرتا، اس کی مخصوص جگہ پر رکھتا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ گیا۔ ارے رک کیوں گیا عبدالقدیر؟ پڑھو نا، بہت سکون ہے تمہاری آواز میں۔ بڑے ابو، 10 سال کا وہ معصوم سا بچہ، اپنے دادا صفوان حیدر شاہ کا لاڈلا اور گھر بھر کا چہیتا بچہ، جس نے محض 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت پائی۔ وہ اپنے نام کی طرح قرآن سیکھنے کے لیے جوہر قابل تھا، تبھی وہ بغیر کسی مشکل کے سیکھ گیا۔ اپنے دادا جان کو دیکھتا ہی وہ احتراماً کھڑا ہو گیا اور انہیں اپنے پاس بیٹھنے کو جگہ دی۔ تو میرا بہادر سا بیٹا کیا پڑھ رہا تھا؟ صفوان شاہ نے بہت لاڈ سے اس کے بال سہلا کر پوچھا۔ بڑے ابو، سورہ جن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو کیا سوال ہے آج کا؟ روز کی طرح آج بھی وہ ادیر کو سیکھنے میں مدد دے رہے تھے۔ میرا سوال؟ کچھ وقفے کے لیے وہ خاموش ہو گیا، اپنی سنہری سبز آنکھیں جو رب العزت کے ذکر سے روشن تھیں اپنے دادا صفوان شاہ جو اپنے گاؤں کے مرشد سائی تھے ان پر مرکوز کیے بولا، میرا سوال ہے جن۔ اب دوسری طرف، امی جان، او گل پارا، ہمارے ابو کی معشوقہ کہاں ہو؟ فہمیدہ بیگم لکڑی کے تختے پر بیٹھی اپنی پوتی کے لگائے نعروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تجھے میں بتاتی ہوں کون کس کی معشوقہ ہے، رک، غضب خدا کا، آج کل کے بچوں میں تو حیا ہی نہیں رہ گئی۔ مہالیج بیگم اپنی 8 سالہ بیٹی کی زبان سن دنگ ہی تو رہ گئی تھی۔ اب حال کچھ یوں تھا کہ وہ اپنا کھوسا لے کر آئرہ کے پیچھے پیچھے اور آئرہ آگے آگے سارے ذہن میں چکر لگا رہی تھی۔ تو ماں جی آپ بھی تو سنیں۔ اوئے ماں، آہ لگ گئی ماں۔ او ماں جی ذرا ہاتھ ہولا رکھے، نازک سی بچی ہو، کمر ٹوٹ جاتی تو۔ آئرہ کی دہائیوں سے تنگ مہالیج بیگم کچن کا رخ کیا، جبکہ فہمیدہ بیگم ہنسی دباتی تسبیح پڑھنے میں مشغول رہی۔ اماں جان کیا بہو لائی ہو؟ اسکول سے بھوکی آئی ہوئی مجال ہے جو کسی کو پرواہ ہے۔
آئرہ کی آواز سن کچن میں کام کرتی مہالج بیگم بھی مسکرا اٹھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی بھوک کی کچی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، میری عجوبہ ادھر آ۔ فہمیدہ بیگم اس کی بات پر قہقہا لگاتی اسے اپنے پاس بلاتی ہے۔ کیا اماں؟ وہ منہ پھلائے ان کی گود میں سر رکھتی صاف ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، پر اس کا یہ معصومانہ انداز سب کو بہت بھاتا تھا۔ ارے میری جان سے پیاری گڑیا، میری عزیز جان، مجھے پتا ہے میرے بچے کو بھوک لگی ہے اور تیری ماں بھی جانتی ہے، پر یہ محلے والے جو کان لگا کے سنتے ہیں نا، پھر 1 سے 2، 2 سے 4 بنا کے بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تمہاری ماں تمہیں ڈانٹتی ہے تاکہ تم کم بولو، اور جب بولو تو تمہارے الفاظ کسی بری بات کا سبب نہ بنے۔ فہمیدہ بیگم بہت پیار سے مناسب اور نرم الفاظوں میں اس معاشرے کی تلخ حقیقت بیان کر رہی تھی۔ دادو، یہ لوگ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور ہم پہلے پیتھو ماجی کو ایسے ہی تنگ کیا کرتے تھے، تب تو سب ہنستے تھے، اب غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ بابا سائی ہمیں چھوڑ گئے؟ 8 سال کی عمر میں آئرہ کے منہ سے 18 سال کی عمر والی باتیں اکثر فہمیدہ بیگم کو غمگین کر دیتی تھی۔ فہمیدہ بیگم لاہور کے ایک پوش علاقے کی رہائشی نرم دل خاتون تھی، جن کا صرف ایک بیٹا تھا۔ شوہر تو بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ فہمیدہ بیگم نے اپنے حصے آنے والی جائیداد سے اپنے بیٹے کی تعلیم کا بندوبست کیا اور گھر کے گزر بسر کے لیے گھروں میں جا کر نوکریاں کرنے لگی۔ سرمد حیات اپنی ماں کی قربانیوں کا صلہ اس طرح دیا کہ وہ ایک قابل نیورو سرجن اور ایک اعلیٰ ماہر نفسیات بنا۔ دن مہینے سال گزرے تو حالات یہ ہوئے کہ کچے مکانوں سے نکل کر وہ لوگ ڈیفنس کی رہائش بنے۔ سرمد صاحب نے پسند کی شادی کی تھی مہالج بیگم سے۔ وہ ان کے اسپتال میں نرس تھی اور اپنی گھر کی کفالت کرنے کا واحد ذریعہ بھی تھی۔ اللہ نے سرمد صاحب کو اپنی رحمت سے بہت ہی پیاری سی گڑیا سے نوازا۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، لیکن کیا پتا تھا ایک اور امتحان فہمیدہ بیگم کے گھر کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اب ماضی۔ وہ سردیوں کی شاموں میں سے ایک شام تھی، ہر طرف کالے بادلوں کا سایہ تھا۔ درختوں کے جھنڈ کے بیچوں بیچ بنا وہ سفید رنگ کا محل پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تھرتھرا دینے والی ہوا جو جسم کے آر پار ہو رہی تھی، پتوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں عجیب وحشت بھرا ماحول بنا رہی تھی۔ تبھی بجلی کڑکی اور ایک ہیولا دکھا، سیاہ، ایسا سیاہ کہ سب رنگ پی جائے، وہ رات کا ہی ایک حصہ ہو جیسے۔ وحشت زدہ لال لہو چھلکاتی آنکھیں، جن میں پراسراریت تھی، اس سفید محل کی کھڑکی پر مرکوز کیے جیسے کسی سے باتیں کر رہا ہو۔ سرمد، 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 ماہی آنکھیں کھولے۔ سرمد، آپ ٹھیک ہے؟ جی میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ رات کے تیسرے پہر مہالج بیگم کی چیخ سے سرمد صاحب کی آنکھ کھلی۔ وہ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، ہر طرف خون۔ اتنا کہتی ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی، جب سرمد صاحب انہیں اپنے حصار میں لیتے چپ کروا دیے۔ بس، کچھ بھی نہیں ہے، بس خواب تھا، بھول جاؤ اور سونے کی کوشش کرو، میں پاس ہی ہوں تمہارے۔ سرمد، آپ کہیں جاؤ گے تو نہیں نا؟ مہالج سرمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ اس کے ہونے کا خود کو یقین دلوا رہی تھی۔ میں یہی ہوں، ہاں میں یہی ہوں، ایک پراسرار وحشت بھری خوفناک آواز۔ اپنی بیوی کے سونے کا یقین کرو۔ وہ وجود اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا۔ تم ہو، ہے نا؟ یہ تم ہی ہو نا؟ یہ سب تم نے کیا؟ ہلکی بھوری آنکھیں خوفناک حد تک کالی ہو چکی تھی، جو آنکھوں کی سفیدی کو بھی خود میں جذب کر چکی تھی۔ اب حال جن، یہ کیسا سوال ہوا بھلا؟ صفان شاہ عبدالقدیر کے دیے گئے سوال پر ناسمجھی سے پوچھ گئے۔ جی بڑے ابو، میرا سوال واقعی جن ہے۔ تو جواب بھی برخوردار تمہارے سوال جیسا ہی ہے۔ صفان شاہ بھی اپنے نام کے ایک تھے، لوگوں کو غلط سے صحیح راہ پر انہیں الفاظوں کی ہیر پھیر سے ہی تو لاتے تھے۔ اپنے دادا کی بات پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ بہت اچھی بات ہوئی، یعنی بحث طویل ہے۔ ادیر کی بات پر صفان شاہ کا مدھم سا کہا گونجا۔ تو سنو، اس سوال کا جواب ہے راز۔ راز؟ وہ کیسے؟ ادیر اب مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔
وہ اپنی ٹوپی اور تسبیح کھڑکی کے سامنے رکھے میز پر رکھتا، جہاں سے طلوع آفتاب کا بہت خوبصورت نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بیٹا، اس کا جواب راز ہی ہے۔ راز ایک ایسی بات جو بہت چھپا کر رکھی جائے، جو لوگ جانتے ہو وہ بھی انجان بن جائے۔ کہتے ہیں راز جوہری کی تجوری میں رکھے لال کی طرح ہوتا ہے، جیسے ہر کوئی نہیں جان پاتا جوہری کی تجوری میں کیا ہے، ویسے ہر کوئی راز کی باتوں سے بھی واقف نہیں ہوتا۔ راز تب تک راز رہتا ہے جب تک اس پر سے پردہ کوئی نہ اٹھائے۔ جس دن اٹھا دیا اس دن راز راز نہیں رہتا۔ اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 7۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا وعدہ ایک راز ہے، وہ کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ ٹھیک اسی طرح میرے بچے، یہ مخلوق بھی راز ہے، جو کب کہاں کس جگہ پائی جاتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ کہنے کو یہ ہر جگہ ہے، ان کی بھی بیمار، ان کی بھی ہماری طرح دنیا ہے، لیکن کچھ لوگ انہیں اپنی دنیا میں سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ بڑے ابو، کیا یہ اچھے ہوتے ہیں؟ ادیر نے اپنے دادا کو خاموش ہوتا دیکھ ایک اور سوال کیا۔ کیا تمہیں انسان سبھی اچھے لگتے ہیں؟ سنجیدہ سا سوال۔ نہیں، ہر کوئی اچھا نہیں لگتا اور ہر کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ تفصیلی مگر سنجیدہ جواب۔ میرے بچے، تم نے اپنے جواب میں ہی جواب دے دیا۔ جیسے ہر انسان اچھا نہیں ہوتا، ویسے ہر جن بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ان کی اپنی حدود ہے، جن سے تجاوز نہ کرنے کا حکم ہے، جنہیں کچھ باغی جنات تجاوز کر جاتے ہیں اور کچھ کو کروایا جاتا ہے۔ جیسے ہماری دنیا میں دخل اندازی ہمیں بری لگتی ہے، ویسے ہی انہیں بھی بری لگتی ہے۔ چلو آج کے لیے اتنا ہی، پھر کبھی اس موضوع پر بحث ہوگی۔ ابھی تو تم غسل کرو اور نیچے آؤ ناشتہ کرنے۔ جی بڑے ابو، صفوان شاہ اتنا کہتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے چلے گئے، جبکہ وہ ابھی تک اپنے بڑے ابو کی باتوں کے حصار میں قید تھا۔ اب ماضی۔ اماوس کی کالی رات میں اسی کا ایک سایہ آج پھر اس سفید محل کی کھڑکی کو تکتا سلے ہوئے لب ہلا رہا تھا۔ لہو چھلکاتی سیاہ آنکھیں آج خون میں نہائی ہوئی تھی۔ وحشت، غصہ اور موت کا منظر صاف بیان تھا ان میں، جیسے آج اختتام ہو۔ دور کہیں فجر کی اذان بلند ہوئی اور وہ ہیولا غائب ہو گیا۔ مہالج بیگم آج معمول کے مطابق فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھ گئی تھی۔ اپنے ساتھ سوئے وجود پر دھیان دیے بنا ہی وضو کر نماز پڑھتی اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی عبادت سے فارغ ہوتے ہی سرمد کی طرف قدم بڑھائے تاکہ انہیں ہسپتال کے لیے جگا سکے اور خود ناشتہ بنانے چلی جائے۔ سرمد اٹھ جائے۔ ارے کتنا سوئیں گے سرمد؟ وہ دوسری طرف کروٹ لیے لیٹے اپنے شوہر کو مسلسل جگانے کی کوشش میں تھی، جب اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہی الفاظ ساتھ چھوڑ گئے اور حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ ہلکی بھوری آنکھوں کی جگہ خالی گڑھے، جن میں سے مائل سیاہ مادہ تکیہ بھی سیاہ کر چکا تھا۔ کانوں تک چیرے گئے گال، جن کو لوہے کے تار سے ٹانکنے کی کوشش کی گئی تھی، جیسے دو انگلیوں کے فاصلے پر تار لگی، جن سے واضح ہوتا جبڑا کسی کے بھی اوسان خطا کر سکتا تھا۔ مہالج بیگم کی چیخ سن فہمیدہ بیگم، جو کہ نماز کے بعد تلاوت قرآن میں مگن تھی، فوراً غلاف بند کر کے ایک طرف رکھتی مہالج کے کمرے کا رخ کر گئی۔ جب سامنے کا منظر دیکھ اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، پر شاید وہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی، تبھی بے ہوش ہوئی مہالج کو اٹھاتی اپنے دیور کو بلایا، جو شہر کے باہر رہتا تھا، پر فہمیدہ بیگم کی بات سن راتوں رات پہنچ گیا۔ بہت ہی پراسرار طریقے سے سوسائٹی کے چند لوگوں اور امام مسجد کے ہمراہ جنازہ ادا کر کے بغیر کوئی بات کیے چلا گیا تھا۔ اپنے جوان بیٹے کی موت کے بعد وہ اپنے حواس کھونے کی بجائے مضبوط بنی، تب اللہ تعالیٰ نے مہالج بیگم کی خوشخبری سے انہیں نوازا۔ فہمیدہ بیگم اپنے بیٹے کی موت کے بعد سب کچھ بیچ کر اسلام آباد آ گئی اور وہاں ایک سفید پوش علاقے میں رہنے لگی۔ 8 سالہ عائرہ اس سب سے انجان اسی کہانی پر یقین کرتی تھی جو اسے اپنی ماں اور دادی سے سننے کو ملی تھی کہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے موت ہوئی ہے، اور یہ پراسرار راز راز ہی رہ گیا۔ اب حال میں وہ کیفے میں کونے پر رکھے میز جس پر لوگوں کی کم نظر پڑتی تھی اس پر بیٹھی تھی
کسی سوچ میں گم سامنے رکھے کافی کے مگ کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے بھاپ اڑاتا اب ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن وہ سوچوں کے بھنور میں پھنسی باہر نہ نکلی۔ ٹک ٹک ٹک، سوچوں کی شہزادی کو حقیقت کے شہزادے کا سلام۔ میز کی سطح پر چابی کے بجنے کی آواز اس کو سوچوں کی دنیا سے حقیقت میں لائی، جبکہ مقابل کی بات سن اس کے چہرے پر دل فریب مسکان اپنی چھاپ چھوڑ کر معدوم ہوئی۔ آخرکار وقت مل ہی گیا آپ کو ادیر، ورنہ مجھے لگا کہ میں اکیلی یہیں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاؤں گی۔ ارے ایسے کیسے؟ آئرہ ادیر شاہ ہے آپ، میں کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد سوچے گا بھی نہیں ایسا۔ محبت، خلوص، عزت، بہت کچھ تھا ان آنکھوں اور منہ سے ادا ہونے والے الفاظوں میں۔ آئرہ کو اپنی قسمت پر رشک سا ہوا تھا اس پل۔ ادیر، آج اماں بلا رہی تھی تمہیں گھر، اسی وجہ سے میں ملی تم سے، ورنہ میں جانتا ہوں آپ کبھی مجھ معصوم سے ملنے نہ آتی۔ ادیر اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا، جس پر وہ بس آنکھیں ہی گھما سکی، کچھ کہہ نہ پائی۔ چلے سوچوں گی شہزادے۔ ادیر کے کہنے پر وہ اسے آنکھیں دکھاتی بغیر کافی کی طرف دیکھے بل ادا کر کے چل پڑی تھی۔ دو سیاہ آنکھیں جو کچھ دیر پہلے پرسکون تھی اب لہو چھلکاتی ہوئی اس میز تک آئی۔ کافی کا ٹھنڈا مگ جس میں سے صرف ایک آدھ گھونٹ بھرے گئے ہوں گے جو کا تو پڑا تھا۔ وحشت زدہ سرخ سیاہ آنکھ سے نکلتا خون کا قطرہ اس ٹھنڈی کافی کے مگ میں گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مگ آگ کی بھٹی میں رکھے برتن کی طرح گرم ہو کر پھٹ گیا۔ ہوٹل کا عملہ وہاں جاتے معاملہ سمجھنے کی تگ دو میں تھا، پر ہر ایک کی سمجھ سے بلاتر تھا، کیونکہ اس جگہ کوئی زیرو بھی نہ تھی۔ اسلام آباد کی تنگ سی گلی میں 2 منزلہ مکان کے سامنے وہ کھڑے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے جب ایک نفیس سی خوبصورت آواز کی مالک خاتون نے دروازہ کھولا۔ ارے عبدالقدیر، میرا بیٹا، ماشاء اللہ تم! ارے میں بھی پاگل دروازے پہ کھڑی، اندر آؤ۔ اپنے اکلوتے داماد کو اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ مہالج بیگم کی خوشی سے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، جبکہ اب اتنی اپنائیت پر عبدالقدیر بہت مشکور تھا اپنے رب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماں جی۔ عبدالقدیر نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے سلام کیا، جس کا جواب دیتے مہالج بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جبکہ آئرہ اپنے کمرے میں چادر رکھنے کی غرض سے چلی گئی تھی۔ احان گھر پر ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہا؟ وہ صحن میں بیٹھے تختے پر بیٹھے مہالج بیگم سے ان کے بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ ارے بیٹا، اس کے فائنلز ہونے والے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوست کے گھر ہی زیادہ رہتا ہے۔ اب تو وہ اسی دوست کے ساتھ اکیڈمی پر ٹائم دیتا ہے۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ میرے بیٹے کو صحبت اچھی ملی ہے۔ وہ بچہ بھی حافظ قرآن ہے اور ماشاءاللہ سے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور احان کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ انہیں ہدایت کی راہ پر ہی رکھے، آمین بیٹا، آمین ثم آمین۔ چائے؟ آئرہ کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارے میں تو نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ ادیر کے منع کرنے پر آئرہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا جب مہالج بیگم نے وجہ پوچھی۔ وہ ماں جی، میں نے منت کا روزہ رکھا ہے۔ ادیر کے وجہ بتانے پر آئرہ نظریں پھیر لی، جس پر ادیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں بیٹا۔ آئرہ بیٹا، یہ لے جاؤ اور عبدالقدیر کو امی کے پاس بھی لے جانا، وہ کتنے دنوں سے بلانے کا کہہ رہی تھی۔ جی ماں جی۔ چلے ادیر۔ وہ ادیر کو ساتھ لیے دوسری منزل پر جا رہی تھی جب ادیر اس سے مخاطب ہوا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں۔ کچھ عجیب نہیں؟ کیا؟ میرا بلانا؟ ہاں پر نہیں بھی۔ یہ کیسا جواب ہے؟ کشمکش بھرا۔ کوئی راز ہے کیا؟ کیا پتا؟ طویل مکالمے کے بعد وہ اور عبدالقدیر فہمیدہ بیگم کے کمرے کے سامنے کھڑے تھے جب آئرہ نے اسے اندر جانے کا کہا۔ اس نے بھی دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب آئرہ اس کے کان میں سرگوشی کرتی وہاں سے چلی گئی۔ کیا پتا ملاقات ہو؟ پیچھے وہ اس کے الفاظوں میں الجھ سا گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی جب اجازت ملی اندر آنے کی۔ دروازہ کھولتے ہی خوشبو سے بھرا ایک دل فریب ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا۔ سامنے ہی وہ قبلہ رخ کیے تلاوت میں مگن تھی۔ یہ آواز وہ کیسے نہ پہچانتا؟ اس آواز سے تو اس کا بہت گہرا تعلق تھا۔ جب کبھی وہ ڈرتا تھا یہ آواز ہی تو اسے حوصلہ دیتی تھی۔
کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا؟ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت حاصل کرو۔ سورہ الشرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اپنی حیرت پہ قابو پاتا انجان بننے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہا تھا، جسے سمجھتے فہمیدہ بیگم مسکرا اٹھی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو برخوردار؟ اب ڈر تو نہیں لگتا نا؟ ان کی بات پہ ادیر ایک بار پھر شوق ہوا۔ آئینہ اب جدا نہیں کرتا، قید میں ہوں رہا نہیں کرتا، مستقل صبر میں ہے کوہ گرا، نقش عبرت صدا نہیں کرتا، رنگ محفل بدلتا رہتا ہے، رنگ کوئی وفا نہیں کرتا، عیش دنیا کی جستجو مت کر، یہ دفینہ ملا نہیں کرتا، جی میں آئے جو کر گزرتا ہے تو کسی کا کہا نہیں کرتا، ایک وارث ہمیشہ ہوتا ہے، تخت خالی رہا نہیں کرتا، عہد انصاف آ رہا ہے منیر، ظلم دائم ہوا نہیں کرتا۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ یہ ماضی۔ سحرش، مختصر جواب۔ معنی جانتی ہو اپنے نام کے؟ بات کرنے پر اکسایا گیا۔ جادو کرنی؟ پھر وہی مختصر جواب۔ کیا کرنا ہے؟ اصل وجہ پوچھی۔ جادو، پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ دیا گیا جواب۔ دوستی کرو گی؟ بہت امید تھی لفظوں میں، مہنگی ہے قیمت، شاید وہ سنگ دل تھی۔ منظور ہے مجھے، اس کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ اپنی بیٹی دو گے؟ صفاق سا لہجہ۔ یہ کیسی قیمت ہوئی؟ الجھن و خوف سے بھرا ہوا سوال۔ دوستی کرنی ہے تو قیمت دو۔ وہ شاید رضامند نہ تھی۔ دوستی میں ہر چیز ایک دوسرے کی ہی تو ہوتی ہے۔ قائل کرنے کی معمولی سی کوشش۔ نہیں، بند آنکھوں سے دیا گیا جواب۔ پھر ایک اور سوال۔ جو دے دیا سو دے دیا، پھر پلٹ کے واپس نہیں لیتے۔ ادائیگی کی حقیقت تھی جو بیان ہوئی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی؟ ہارا ہوا لہجہ۔ بحث طویل ہے۔ تمسخر بھری مسکان۔ امید مت چھوڑو۔ ایک آس تھی آنکھوں میں۔ کچھ خاص پسند نہ آئی تھی یہ بحث اسے۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ وہ اس کمرے سے نکل گیا۔ جب وہ دوبارہ آنکھیں کھولتی ہے۔ تم مسافر ہو، ہر شے پہ عبور کی تمنا مت کرو۔ یہ دلدل ہے بہت بڑا، نکل تو تب جاؤ گے جب جہاں سے جاؤ گے۔ آنکھ سے بے مول ہوتا آنسو، چہرے پر درد بھری مسکان۔ خدا جانے یہ ملاقات بھی کیا راز لائی تھی۔ رات کے پہر وہ کمرے میں بیٹھی اپنی زندگی کے سب سے بڑی تبدیلی کی شام یاد کر رہی تھی۔ ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکان کا احاطہ کیا تھا۔ آئرہ، ایک سرگوشی، بہت دل فریب آواز میں کی گئی سرگوشی۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر سکتی تھی۔ کمرے کے بند کھڑکی دروازوں کے باوجود آتی ٹھنڈی ہوا اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ ہاتھ دونوں بازوؤں پہ پھیلائے سمٹ سی گئی تھی۔ چہرے کی مسکان گہری تھی، شاید وہ دوسرے وجود کی آمد کے باعث تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا وجود کب سے اس کی ایک ایک حرکت دل و جان سے ازبر کر رہا تھا۔ آئرہ نے جیسے ہی آنکھوں کو کھولا، اس کی آنکھیں سنہری لال آنکھوں سے ٹکرائیں۔ انہی پر تو فدا تھی، پر کبھی کہہ نہ پائی، لیکن شاید سامنے والا واقف تھا، تبھی اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں سے ہٹاتا نہیں تھا۔ خود کو ڈوبتا محسوس کر آئرہ فوراً نظریں پھیر لی۔ جو مقابل کو ناگوار گزری، لیکن وہ تاثرات چھپا گیا۔ کیوں آئے؟ شکوہ کیا گیا۔ تم سے ملنے؟ اپنائیت سے کہا گیا۔ گناہ ہے؟ ڈر تھا بات میں۔ کچھ برا تو نہیں کیا؟ تو کیسا گناہ؟ دلیل دی گئی۔ نامحرم ہو تم؟ ایک اور جواز دوری بیاں ہوئی۔ مجھ سے بڑھ کر محرم کوئی نہیں۔ خوخار لہجہ تھا۔ بھول جاؤ، بے بسی تھی لفظوں میں۔ مرے ہوئے کو مارتے نہیں، مسکان کھلی تھی لبوں پر۔ طویل خاموشی کے بعد آئرہ نظریں اٹھا کر جب دیکھا، تب اس کے سوا کوئی ذی روح بھی نہ تھا اس کمرے میں۔ کیا میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی ہوں؟ اپنے ماتھے کو چھوتے خود سے مخاطب تھی۔ آپ؟ ادیر کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی ہستی کو پہچان چکا تھا، اور وہ ہستی بھی ادیر کو جان گئی تھی۔ کیوں برخوردار، ہم کیا جن ہیں جو بولنا مشکل لگ رہا ہے؟ قرآن پاک کو بند کرتی میز پر رکھ خود اپنے پلنگ پر آئی اور ادیر کو اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دی۔ پر یہ اگر آپ تو پھر وہ؟ الجھن زدہ سا ادیر فہمیدہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ بھی میں اور وہ بھی میں؟ کیا سب راز بھی جانو گے ایک ساتھ؟ شریر سا لہجہ تھا معمول سے ہٹ کر۔ سچ کہا تھا آئرہ نے، شاید ملاقات ہو۔
پر وہ کیسے؟ ادیر ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ ہا ہا ہا، برخوردار، لمبی سانس لو، ابھی تو بہت کچھ بتانا ہے تمہیں، جو شاید راز اور ملاقات سے بھر کر ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ سمجھ جاؤ گے، ابھی وقت ہے اس ملاقات میں۔ سنجیدہ سا لہجہ تھا فہمیدہ بیگم کا جو ادیر کو ٹھٹکا رہا تھا۔ خیر، میں بھی کیا بات لے کے بیٹھ گئی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب رخصتی ہو جائے، آپ مرشد سائے سے بات کرو اور تاریخ دے دو۔ مگر آئرہ، ادیر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فہمیدہ بیگم بول اٹھی، وقت آنے پر آپ کو پچھتاوا نہ ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے رخصتی۔ جی، میں کر لوں گا بات۔ ان کے اٹل لہجے پر بحث کی بجائے وہ مثبت جواب دیے بات ختم کر گیا۔ اب تم جاؤ، اور ہاں، رات کو سرہانے چھری رکھ لینا، شاید آج رات تم ڈر جاؤ۔ وہ اسے دیکھے بنا مخاطب تھی۔ ادیر کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا، پر وہ خوفزدہ نہ تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ان کے کمرے سے نکل گیا۔ نیچے آتے وہ مہالج بیگم سے اجازت لیتا گھر سے نکلا۔ جب گلی سے باہر نکلتے اس کا سامنا احان سے ہوا۔ ادیر بھائی، آپ؟ ارے آپ کب آئے؟ چلے گھر چلے؟ ارے نہیں احان بچے، میں ابھی اماں جی سے ہی مل کر آ رہا ہوں۔ تو بتاؤ، تعلیم کیسی چل رہی ہے؟ وہ اس کے ساتھ اپنی گاڑی تک کا فاصلہ طے کرتا پوچھ رہا تھا۔ بھائی، تعلیم تو بہت اچھی جا رہی ہے، بس 1 ہفتے بعد فائنلز ہونے والے ہیں۔ چلو، اللہ تمہیں کامیاب کرے، بس دل لگا کر پڑھنا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ جی بھائی، انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ ادیر کے جاتے ہی فہمیدہ بیگم کھڑی ہوتی کھڑکی سے نیچے جھانکا، جہاں 2 سرخ آنکھیں غصہ اور وحشت لیے انہی کو دیکھ رہی تھی۔ میں برباد ہو چکی، اب بس۔ اب جو برباد ہوگا وہ تو ہے۔ قیمت ادا ہوئی، اب نسل نہیں چلے گی۔ اب لب آپس میں پیوست تھے، پر وہ جانتی تھی وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ کچھ دیر بے خوف اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد وہ کھڑکی بند کر کے میز تک آئی اور دوبارہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ گئی۔ محبوب، یہ سب چھوڑ کے قرآن پڑھا کر، الملک پڑھا کر، کبھی رحمان پڑھا کر، حمد پڑھا کر، کبھی یاسین پڑھا کر، انعام پڑھا کر، کبھی فرقان پڑھا کر، انفال پڑھا کر، کبھی اعراف پڑھا کر، احزاب پڑھا کر، کبھی عمران پڑھا کر، احقاف پڑھا کر، کبھی معون پڑھا کر، اخلاص پڑھا کر، کبھی انسان پڑھا کر، النور پڑھا کر، کبھی الطور پڑھا کر، الروم پڑھا کر، کبھی لقمان پڑھا کر۔ اس نور کا واللہ متبادل نہیں کوئی، فرصت ہے تو اللہ کی برہان پڑھا کر، نازل ہے ہوائے قلب محمد پہ یہ پیغام، دستور پہ حضرت انسان پڑھا کر، پڑھ سید کونین و شہیدی کے فرامی، کچھ روشنی قبر کا سامان پڑھا کر۔ واہ، کیا کہنے آپ کے فرزام سائی، آپ نے تو لفظوں میں کیا خوبصورت پیغام دے دیا۔ واہ واہ، آج پھر وہ محفل میں سب کا دل جیت چکا تھا۔ ہر سال گاؤں میں ایک محفل کا انتظام ہوتا تھا، جس میں ہر کوئی اپنی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتا تھا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس محفل کی جان 2 لوگ تھے، ادیر حیدر شاہ اور فرزام سمیر شاہ۔ ادیر شعر و شاعری تو خوب جانتا تھا، پر وہ اپنا سارا فارغ وقت تلاوت قرآن میں گزارتا تھا، اور آواز کے تو گاؤں والے دیوانے تھے اس کی۔ بہت خوب جناب، کیا کہنے آپ کے، تو آپ تو بہت ہی اچھے مشاعروں میں سے ایک ہو۔ ارے اب ایسی بھی بات نہیں ادیر صاحب، ہاں ہاں ہاں، وہ دونوں اپنی باتوں میں خود ہی کہا لگا رہے تھے۔ خیر کم جناب، آپ بھی نہیں، پورا گاؤں آپ کی تلاوت سن کر دوبارہ بلکہ بار بار سننے کا خواہشمند ہو جاتا ہے۔ فرزام بھی اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا۔ یہ تو میرے اللہ سائی کا کرم ہے، جو اس ناچیز کو اپنی بے مثال نعمت سے نوازے۔ بس اس رب سائی کے ہی کرم کی بات ہے، ورنہ تو ہم دھول برابر ہیں، ایک خطا کار مٹی کے پتلے۔ بے شک۔ چلو، اس محفل کے بعد بڑے ابو کی طرف چلیں گے، آج وہ کھیتوں کے حساب کتاب کے سلسلے میں گئے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ کیسی ہو؟ اس نے اس کی سوجھی آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ سحرش کا جادو ختم ہونے کو ہے، بند آنکھوں سے ہی اس نے مقابل کو جواب دیا۔ تمہیں خود پر بھروسہ نہیں کیا، جو تم لڑ نہیں سکتی؟ ہے نا، خود پہ، پر موت پر نہیں، فوراً سے جواب آیا۔ ہاں ہاں، تم ہمیشہ لاجواب کر دیتی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، تم مت کیا کرو بحث، گویا مذاق اڑایا گیا۔ تم اس کا ہی خیال کر لو، ایک چھوٹی سی کوشش، اس کے لیے وہ ہے نا، وہ رکھے گا خیال، باور کروایا گیا تھا جسے۔
آج سرجری ہے۔ مقابل نے بات بدلنا زیادہ مناسب سمجھا۔ جانتی ہو، اس نے آنکھوں کو بند کر کے نحوست سے بولا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، دیکھنا پھر میں تمہیں تنگ کیا کروں گا جیسے تم اب میرا دماغ کھاتی ہو۔ ماحول میں پھیلی وحشت کو کم کرنے کی غرض سے اس نے بات کو مزاح کا رخ دیا۔ ہا 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 ہا، تمہیں کس بے وقوف نے کہا میں پیچھا چھوڑ دوں گی؟ نہ، ایسے ممکن نہیں۔ اچھا، چلتا ہوں میں، مجھے کام ہے۔ آپریشن تھیٹر میں ملاقات ہوگی۔ وہ اس سے نظر چرا کر پرائیویٹ روم سے باہر نکل آیا۔ ڈاکٹر ظفر انور صاحب کے ہمراہ وہ سہرش کا کیس ڈسکس کرتے آپریشن کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ تبھی ایک خوش شکل کا 12-15 سالہ بچہ اسٹریچر پر ایک معصوم 6 سالہ بچے کو لایا۔ کوئی ہیلپ کرو ڈاکٹر، ڈاکٹر کیا ہوا ہے اسے؟ ایک ڈاکٹر اس بچے کے قریب گیا اور اس کی حالت کی وجہ دریافت کی۔ ڈاکٹر، یہ بچہ، وہ مجھے سڑک پر، بہت خون ہے، آپ کچھ کریں نا۔ بے ربط جملے، حواس باختہ سی حالت، وہ ڈاکٹر کو تفصیل بتا رہا تھا۔ بیٹا، اس کا تو بہت خون بہہ گیا ہے، آپ پیپرز فارمیلٹی پوری کرو، آپریشن کرنا پڑے گا۔ جی ڈاکٹر، میں کرتا ہوں، آپ اسے بچائیں، پلیز بچائیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہے۔ تھوڑی سی پیچیدہ سی لگ رہی ہے، لیکن اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ اس میں حال اور ماضی ایک ساتھ بتائے جا رہے ہیں۔ تو آگے یہ سارا خلاصہ میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ کہانی جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔